مطلب کسی ایک حوالے سے میں نہیں بات کروں گا، بہت سارے حوالوں سے. مطلب یوں لگ رہا تھا جیسے ایک آپ کے ایک لفظ سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں کانپ رہی ہوں. تو اس میں آج وہ بابر اعوان صاحب اور باقی کچھ لوگ اور اس طریقے سے کہ جی مولانا صاحب نے ریٹ بڑھانے کے لیے کیا ہے یا اس طریقے سے. سر آپ کا جو لائحہ عمل آئندہ کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور آپ کی کل پریس کانفرنس سے تو بالکل یوں لگا کہ جیسے آپ میں کسی قسم کی کوئی میں نے وہ نہیں دیکھی کوئی مفاہمت والی بات یا بہت زیادہ مطلب آپ کی اس پریس کانفرنس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا، بہت ساری چیزیں. تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز جو ہمیں وراثت میں ملی ہے وہ ہے کہ 1977 کے الیکشن میں جب دھاندلی ہوئی تو اس کے خلاف تحریک کی قیادت میرے والد صاحب نے کی. جی بالکل. اور اس طرح ہمارا اس جوانی میں جو ذہن بنا وہ یہی کہ دھاندلی کا الیکشن جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور کسی طریقے سے بھی کوئی اخلاقی جواز اس کا نہیں ہے، کوئی قانونی جواز اس کا نہیں ہے، کوئی شرعی جواز اس کا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم ملک کی سیاست میں رہے، ان کے بعد ہم نے ملک کی سیاست میں کام کیا. اور پھر جب تک جنرل ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ تھی، ہم نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا صحیح. کیونکہ یہ اس معاہدے کے خلاف تھا جو معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی این اے کے درمیان ہوا تھا. اور معاہدہ دو پارٹیوں کے درمیان نہیں تھا، یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ تھی. تو قوم کے ساتھ ایک عہد و پیمان وہ اس کا ہم سب کو احساس تھا، وہ درس ہمیں ملا. اب ایک لمبے عرصے سے مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بوجوہ ہم نے کچھ برداشت بھی کیا، نہ چاہتے ہوئے قبول بھی کیا، اور مصلحتوں کے بھی شکار ہوئے. تو 2018 میں بھی ہم نے واضح طور پر کہا کہ جی اب ہم مصلحتوں کی چادر جو ہے وہ پھینکتے ہیں اور ہم تحریک میں آئے اور دوبارہ الیکشن کرانے کے مطالبے کے ساتھ آئے. اور تمام پارٹیوں اس وقت جو ملک کے اندر متعارف بڑی پارٹیاں چھوٹی پارٹیاں سب ہم اکٹھے تھے اور ہم نے تحریک چلائی اس کے لیے. اس کے بعد جی ایک تھوڑا سا اختلاف رائے رہا تھیوریز کا کہ تحریک جو جس اصول کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے، کیا اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تحریک کی قوت سے حکومت کو چلتا کریں اور ان کو استعفوں پہ مجبور کریں، یا اپنے استعفے دے کر ایوان کو خالی کریں اور ان کو بھی مجبور کریں. اور دوسری صورت پھر یہ کہ ایک جی عدم اعتماد لائیں. ہم عدم اعتماد کے خلاف تھے، اس میں بالکل واضح بات ہے. لیکن ہم اتحاد نہیں توڑنا چاہتے تھے اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنے رائے کی قربانی دی. اور پھر ہم نے کہا کہ اگر عدم اعتماد کے ذریعے بھی آپ لینا چاہتے ہیں حکومت تو پھر بھی آپ 1 مہینے سے زیادہ یا 2 مہینے سے زیادہ حکومت نہ چلائیں، کیونکہ یہ ساری جو نقصانات اور تباہیاں ہیں اس کا ملبہ اپنے سر کہ سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی حدود میں رہتے ہوئے پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہم لیں گے. لیکن فیصلے اب ایوان میں نہیں، اب میدان میں ہوں گے. یہ ایک بات واضح رہے جی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تو اس سے ہمیں 2 چیزیں ورثے میں ملی ہیں. ایک جمعیت علماء کا نظریہ اور عقیدہ، اور دوسرا اس نظریہ اور عقیدہ کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. یہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے. ہم عدم تشدد کی ان کا جو فلسفہ ہے اور انہوں نے جو سارے ہندوستان کو پڑھایا، ہم اس کے امین ہیں. اور ہماری جدوجہد بالکل سیاسی ہوگی. ہم بلا تردد اس بات کو اس پہلو کی نفی کریں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہم بندوق کی طرف جائیں. کیوں جائیں گے جی؟ ٹھیک ہے، بالکل. ہم بالکل پرامن طریقے سے عوامی قوت کے ساتھ، کارکنوں کی قوت کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور جب تک ہم اس بات کا اطمینان حاصل نہ کریں
کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج سیاست سے مکمل لا تعلق نہیں ہوئی، اچھا، وہ عوام کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی اور آئین کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی. پھر اگر فیصلہ ہوا تو پھر اسی انداز میں ہوگا، لیکن فیصلہ بہرحال مرکزی مجلس عمومی نے کرنا ہے. اس وقت حالات کیا بنتے ہیں، کدھر بنتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے، تو میرا ریٹ پہلے سے کہاں کم ہے. صحیح، اللہ کا فضل ہے، میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے بغیر کسی منصب کے جو عزت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکرہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتا ہے کہ حکومت بھی میں دیتا ہوں، چھینتا بھی میں ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں. اب یہ جو اقتدار دینا اور لینا اور عزت دینا اور لینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک دے دے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو اقتدار تو نہیں دیا، لیکن عزت تو دی. یزید کو اقتدار دیا لیکن ذلت کے ساتھ دیا. تو اب یہ تو خدائی فیصلے ہیں، اور ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اس کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ کے طالب علم ہیں. ہم وہی سے اخذ کرتے ہیں اور ان سے اخذ کر کے پھر ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہاں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتی بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں. ان کی بہتری کے لیے ہم نے اگر ایک سیاسی قوت حاصل کی ہے. میں ایک جملہ آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی سیاسی قوت ہے، اس سیاسی قوت کو ہم ملکی مفاد کے لیے انویسٹ کریں، اس کی سرمایہ کاری ملکی مفاد کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس چیز کے لیے، لیکن اگر اس کا احترام ہی نہیں کیا جاتا، اس کو اس طرح تذلیل کی جاتی ہے، اس طرح تحقیر کی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے راستہ لینے پڑیں گے. بس اب میرا آخری کوشچن ہے اور وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھتا ہوں پھر ذکر نہیں کرتا اس کا. پتہ چلتا ہے کہ ادھر ادھر کچھ ہو رہا ہے، اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں بیچ میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اندازہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اس طرح نہیں بھاگے ہیں کہ وہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ بھاگے ہیں، اور پھر خود افغانی لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے، ان کے تانے بانے، ان کی رہنمائی جو ادھر سے ہوتی رہی. ملک کے اندر کچھ قوتیں کہ جن کو اس بات کے قابل بنایا جا رہا تھا کہ ایک یہاں داخلی انتشار دوبارہ پیدا کیا جائے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھی کچھ سرحداتی معاملات پر کچھ تلخیوں کی طرف جا رہا ہے. تو اس پہ ہم ضرور کودے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ بنی بنائی چیز خراب. اور پاکستان کیوں آپ نے خود لیا اور پاکستان کیوں ایندھن بنے. بالکل صحیح. ہم پاکستان کو اس صورتحال کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے، افغانستان کو ایندھن نہیں بنانا چاہتے. ہم وہاں پر استحکام چاہتے ہیں، ایک مستحکم افغانستان پاکستان کا مفاد ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو سب کو اعتماد میں لیا، وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیا. وزارت خارجہ نے ہمیں بریفنگ دی، صورتحال سے آگاہ کیا. اس کے بعد پھر ہم افغانستان گئے، لیکن افغانستان بھی اس طرح نہیں گئے. جب ہمارے وہاں پر جانے کی ان کو خواہشات کی اطلاع ملی تو انہوں نے مہربانی کی اور خود ہمیں امارت اسلامیہ کی طرف دعوت دی گئی جی، اور پھر ان کی دعوت پر ہم گئے. تو ہم ایک اچھی پوزیشن لے کر گئے، اور وہاں پر ہم نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہم نے بات کی، اور اس تعاون کے راستے میں کیا کیا ممکنہ رکاوٹیں ہیں اس پر بات کی، اور اس کے لیے ہم نے راستے بنائے. اور پھر واپس آ کر میں نے تمام لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، اور دونوں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی سب کو مکمل اعتماد میں لیا. اور اعتماد میں رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں کر سکتا جی. تو اس کے بعد ذرا وہ صورتحال نرم ہوتی چلی گئی. اب اس صورتحال کی بہتری جو ہے، بہتری لانا، اس میں ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. افغانستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن میں کرتے ہیں. پاکستان کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہے، پاکستان جب بات کرتا ہے تو اپنی پوزیشن میں کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی دو فریق ہوں گے، ہر ایک فریق کی اپنی ایک پوزیشن ہوگی اور وہ اپنی پوزیشن کے دائرے میں بات کرتا ہوگا جی. تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے دونوں کی پوزیشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے
راستے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ آغاز و شروعات تھا. یہ نہیں کہ ہم کوئی مسئلے کا آخری حل لے کر آئے، یہ ایک شروعات تھا، یہ ایک آغاز تھا، اور ایک کامیاب آغاز تھا الحمدللہ. تو اس میں اب یہ چیزیں ان کو نبھا رہی تھی کہ اب ہم تو امارت اسلامیہ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو امارت اسلامیہ کو آنے والے مستقبل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا ٹول جو ہمارے پاس ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جب بگاڑ آئے گا تو وہ سب سے زیادہ بہتر ٹول کے طور پر ہم استعمال کر سکیں. امریکہ کو بری لگی یہ چیز؟ جی. اچھا. تو جب ان کو بھی بری لگتی ہے تو یہاں پہ پھر میں حماس کے طور پہ بھی استعمال ہوا. وہی کر رہا ہوں. یہ چیزیں چلتی ہیں نا، گریٹ گیم جو دنیا میں چلتی ہے، تو وہ ہمارے جیسے کمزور ملکوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جی، ان کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو اوپر لاتے ہیں اور ایک ایسے نظام بناتے ہیں کہ جس میں ہماری پالیسیوں کے خلاف کوئی نہ کھڑا ہو سکے. پھر اسرائیل جو ہے، جو امریکہ اور یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے،